الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البقرة عن 7 والجزور عن 7. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 8واں پارہ سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی فرما دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ کوئی شریک ہے اس کا. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا ماننے والوں میں سے ہوں. یعنی جیسے اللہ کی طرف سے حکم آیا، اس حکم کو سب سے پہلے میں خود مانتا ہوں، پھر دوسروں کو بتاتا ہوں. جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کو امام مسلم نے نقل کیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے: البقرۃ عن 7 والجزور عن 7. قربانی گائے بیل میں زیادہ سے زیادہ 7 شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ میں بھی 7 شریک ہو سکتے ہیں. یعنی بڑے جانور کہ ان میں زیادہ سے زیادہ شرکت 7 آدمیوں کی جائز ہے. کم ہو کوئی حرج نہیں ہے، ایک بندہ 1 گائے کرتا ہے، ایک بندہ 4 گائے قربانی کرتا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر اس میں گائے میں حصے دار شریک ہونا چاہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، اور 7 آخری حد ہے. 7 سے زیادہ گائے میں، بیل میں، بھینس میں یا اونٹ میں 7 سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مدنی زندگی کے 10 سالوں کا قربانی کرنے کا رہا ہے. ایک دفعہ بھی ناغہ نہیں ہوا. اور امام ترمذی، امام ابو داود، مسند احمد، ترغیب اور ترہیب اور مسند بزار، ان تمام حدیث کی کتابوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دمبے لکھے ہیں املحین اقرنین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے قربانی کیا کرتے تھے املحین اقرنین، چت کبڑے، موٹے چت کبڑے، یعنی ان کے پاؤں پیٹ میں کالے داغ تھے، ویسے سفید ہوتے تھے. یہ دمبے آپ قربان کرتے تھے. امام ترمذی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبح کا طریقہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ فرماتے تھے انی وجہت قل ان صلاتی، یہ ساری آیات پڑھتے تھے. ہم انشاءاللہ اگلے جمعے میں ذبح کا طریقہ بتائیں گے، کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے. یہ ساری پڑھنے کے بعد کہتے تھے اللہ میرے سے قبول فرما جیسے میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول کی. یہ ایک دمبا تو میری طرف سے ہے، اس کو قبول فرما، ھذا عنی. اور دوسرا وَعَن مَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، وَعَن مَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، اور ایک دمبا میرے ان امتیوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہیں کر سکیں گے. مطلب یہ غریب لوگ ہیں، استطاعت نہیں ہوگی تو ان کے لیے ثواب ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امتی یہ سمجھے کہ ہماری قربانی تو ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری قربانی تو کر دی ہے، ہم نے اب کیا قربانی کرنی ہے. یہ قربانی تو ان کی طرف سے ہے جو صاحب حیثیت نہیں ہے. قربانی صاحب حیثیت شخص پر واجب ہے. اور میں نے آپ کو اصول بتایا تھا کہ ہر وہ کام جس کے نہ کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناراضگی آئی ہو کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، تو وہ کام واجب ہوتا ہے کرنا. جو آپ کو حدیث سنائی پچھلی دفعہ، فرمایا کہ من وجد ساعتا لأن یضحی فلم یضحی فلم یحضر مصلانا. جو قربانی کر سکتا ہے نہیں کرنا چاہتا، وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز میں شریک نہ ہو، اس کا ہمارے سے تعلق نہیں. تو اس وعید سے وجوب کا پتہ چلتا ہے. اب آپ کس صاحب حیثیت پر واجب کریں گے قربانی، کون مالدار ہے، اس کو شریعت نے دوسرے مقام پہ بیان کر دیا کہ 52.5 تولہ چاندی کا دار و مدار ہے مالدار ہونے کا. جو شخص 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر رکھتا ہے پیسہ، آج کل 35,000 کے لگ بھگ، وہ شخص صاحب نصاب ہے، مالدار ہے شریعت کی نظر میں. اب یہاں یہ بات ہے کہ زکوٰۃ بھی 52.5 تولہ پر واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ پورے سال سے مالدار چلا آ رہا ہو، آج ہی اس کے پاس پیسہ نہیں آیا، پہلے سے مالدار چلا آ رہا ہے. صدقۃ الفطر اور قربانی میں نصاب تو وہی ہے، دار و مدار اسی نصاب پر ہے، لیکن اس پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے. عید کے دن، چھوٹی عید کے دن کوئی شخص اتنے پیسوں کا مالک ہے، ہو گیا، اتفاق سے کسی نے آ کے دے دیے، پہلے نہیں تھا، عید کے دن، چھوٹی عید کے دن، تو اس کی اپنی طرف سے اور اپنی چھوٹی اولاد بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر واجب ہے. یہ مالدار ہے، سال نہیں گزرا، آج پیسے ملے ہیں. یہی بات قربانی کی ہے. عید کے 3 دنوں میں، بڑی عید کے 3 دنوں میں یہ شخص صاحب حیثیت ہو گیا، پیسوں پر سال نہیں گزرا، اسی دن اچانک پیسے آ گئے، کسی نے ہدیہ ہی دے دیا، تو یہ شخص 35,000 کا مالک بن گیا. عید کے 3 دنوں میں سے کسی دن یا راتوں میں سے کسی رات کو یہ صاحب حیثیت ہے، اس پر قربانی واجب ہے. ہاں گھر میں ایک فرد ہے، کئی فرد ہیں جو جتنے صاحب نصاب ہیں اس پر قربانی واجب ہے. عید کے دن سال گزرنا اس میں بھی شرط نہیں ہے، ہر بندہ اپنے حال احوال پر نظر ڈال سکتا ہے. یہ تو واجب کی بات ہے. قربانی عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد کرنا ضروری ہے.
عید کی نماز سے پہلے کسی نے قربانی کر لی، قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں گوشت کھانا حلال ہے، ذبیحہ تو ٹھیک ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھنے لگ گیا کہ عید کے بعد تو کسائی ملنا مشکل ہے اور ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، چلو عید سے پہلے ہی کر لیتے ہیں، قربانی کرنی، عید تو عید کا دن ہے، عید شروع ہو گئی ہے۔ قربانی نہیں ہوگی، ذبیحہ حلال ہے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے، مہمانوں کے لیے کھانا وانا پکائے، گوشت حلال ہو گیا، لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ قربانی کا تعلق عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول رہا، اور اسی کا نام دوستو اسلام ہے۔ جانور دوندہ تھا، تکڑا تھا، موٹا تازہ تھا، خوبصورت تھا، اللہ کا نام لے کے ذبح کیا، لیکن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی نہیں ہوئی۔ یہی کام عید کی نماز کے بعد کیا، قربانی ہو گئی۔ اسی کا نام اسلام ہے کہ جس طرح حکم ہوا اس کے مطابق عمل کرنا اسلام ہے، فرما برداری ہے، اور اگر اس میں اپنی کوئی چیز داخل کر دی تو اسلام کی اتباع نہیں ہے۔ یہی بات ہے، کسی کو ظہر میں زیادہ وقت مل گیا نمازیں پڑھنے کا، قضا تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اس نے کہا آج رات کو سفر بھی ہے، مصروفیت بھی ہے، ساری نمازیں ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ نمازیں ہی پڑھ رہا ہے، باوضو پڑھ رہا ہے، قبلہ رخ ہو کے پڑھ رہا ہے، خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، نماز نہیں ہوگی، نفل ہو جائیں گی، نماز نہیں ہوگی۔ نماز تو جب حکم ہے، جب اذان ہوگی، جب فرض ذمہ میں متوجہ ہوگا، پھر نماز ہوگی۔ ایسی ہی ہر عبادت کا تعلق ہے کہ جب اس کا وقت کے ساتھ معین کر دیا گیا ہے تو اسی وقت کے ساتھ وہ عبادت ہے، اور جس عبادت کو شریعت نے وقت کے ساتھ معین نہیں کیا تو وہ نہیں ہے۔ جیسے اب زکوٰۃ ہے، اسلام میں کوئی خاص مہینہ زکوٰۃ کا نہیں ہے، اپنے آسانی کے لیے اس نے رمضان بنایا ہوا ہے یا کوئی اور مہینہ بنایا ہوا، ٹھیک ہے۔ اسلام کی طرف سے زکوٰۃ کا کوئی خاص دن یا خاص مہینہ نہیں دیا گیا، بس جو شخص جب صاحب نصاب ہوا، آج صاحب نصاب ہوا، اگلے سال آج کے دن اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے، یہ عبادت مالیہ ہے، زکوٰۃ عبادت مالیہ ہے۔ اب یہ شخص ذی-قعدہ میں صاحب نصاب ہو رہا ہے، یہ ذی الحجہ میں ہو رہا ہے، یہ محرم میں ہو رہا ہے، یہ سفر میں ہو رہا ہے، سارے سال میں امیر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے رہیں گے۔ کوئی اس مہینے میں صاحب نصاب ہوا، کوئی اس مہینے میں صاحب نصاب ہوا، اور غریب کو کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ یہی نظام ہے تمام زکوٰۃ اموال ظاہرہ کا، حکومت کا بھی اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ جو حکومت وصول کرتی تھی، اسلامی حکومت، کبھی اللہ ہم کو بھی نصیب کر دے وہ دیکھنی، تو گائے کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ، یہ زکوٰۃ اموال ظاہرہ ہیں، مال تجارت اموال ظاہرہ ہے۔ اس پر جو زکوٰۃ حکومت وصول کرتی ہے وہ ایک مہینے میں نہیں، حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے نمائندے وہ پورے سال اپنے اپنے خاص جگہوں میں موجود ہوتے ہیں۔ جو بندہ جب صاحب نصاب سال پورا ہوتا جا رہا ہے وہ زکوٰۃ اپنی دیتا ہے۔ تو بات کر رہا ہوں کہ صاحب نصاب شخص عید کے دن ہو گیا، سال گزرنا شرط نہیں، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، خواہ پہلے دن کو ہو گیا، دوسرے دن، تیسرے دن مغرب سے پہلے، تیسرے دن مغرب کی اذانوں سے پہلے قربانی پر چھری پھر گئی، قربانی ہو جائے گی، بھلے اس کا چمڑا غروب آفتاب کے بعد اتارا، گوشت کاٹا کوٹا غروب آفتاب کے بعد ہے، کوئی حرج نہیں۔ مغرب سے پہلے تیسرے دن چھری پھر گئی، قربانی ہو جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے عید کی نماز کے بعد قربانی شروع ہو جاتی ہے تو رات کو بھی جائز ہے قربانی کرنا،
وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زمانے میں لائٹ کا اتنا انتظام نہیں ہوتا تھا، جو 5 رگوں میں 3 رگیں کاٹنا ضروری ہیں، کہیں لوگ بھول نہ جائیں اور کوئی رگ رہ نہ جائے، اس لحاظ سے علامہ شامی نے اس کو لکھا ہے کہ بہتر نہیں ہے اگر لائٹ کا صحیح انتظام نہ ہو، لیکن اگر بتی کا صحیح انتظام ہے، کوئی بھولنے کا خطرہ نہیں، تو رات کو بھی قربانی کرنا جائز ہے، یعنی 10ویں اور 11ویں کے درمیان میں رات، 10ویں اور 11ویں کے اور 12ویں اور 11ویں کے درمیان رات، آخری رات تو وہ مغرب سے پہلے پہلے۔ تو فرمایا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، اپنا تعارف کرا دیجئے، آپ کس چیز پر عمل کرتے ہیں، آپ اے نبی آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا آپ بتائیں اپنا تعارف، فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، میری نماز، میری قربانی یا میرا جینا اور مرنا یہ سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادت نام کی چیز وہ خاص ہے اللہ ہی کے لیے، کوئی بھی عبادت نام کی چیز، آپ ہر نماز میں التحیات للہ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، الگ بات ہے۔ التحیات کے لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ میری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، میری مالی عبادتیں ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے واسطے عبادت ہے۔ عبادت کسی غیر کے لیے نہیں ہو سکتی، شرک ہو جائے گا، اور شرک ایسی بری چیز ہے، شرک ایسی بری چیز ہے کہ اس کی دنیا میں تو معافی ہے، مرنے سے پہلے پہلے شرک سے توبہ کر لی، صحیح توحید والا عقیدہ بنا لیا تو معافی ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد شرک ایسا گناہ ہے معاف نہیں، جس کو 5ویں بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جس نے شرک کیا، معافی کے بغیر دنیا سے چلا گیا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اللہ کی ذات اور صفات میں شرک ٹھہرا دیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگ گیا، کسی اور کو مشکل کشا سمجھنے لگ گیا، شرک ہو گیا، بس اللہ معاف نہیں کرے گا اگر دنیا میں ایسے ہی وہ چل گیا، دنیا میں معاف کر اللہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ نبی اپنا تعارف کرا رہے ہیں، میری نماز، میری قربانی، کوئی صدقہ ہے، کوئی نظر ہے، کوئی نیاز ہے، بڑی عید کی قربانی ہے، کوئی بھی اور چیز ہے، عبادت نام کی جو مال جانور کے ساتھ متعلق ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، گوشت جس کو مرضی دیں۔ اگر نظر واجب ہے تو پھر صرف فقراء کا حق ہے، اگر مطلق صدقہ ہے جو وہاں لوگ صدقہ دیتے رہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، جس کو بھی دے دیں، تو ہے یہ نام اللہ کے لیے، بسم اللہ واللہ اکبر کہ لفظ کہہ کے ذبح کرنا ہے اللہ کے لیے۔ اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے دوستو، اتنا اہم معاملہ ہے، 8واں پارہ پہلے رکوع میں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تم اس کو کھا نہیں سکتے ہو، یعنی اتنا اہم معاملہ ہے یہ۔ بہت ساری عبادات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل نہیں بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے نماز کی، زکوٰۃ کی، نصاب کی، ان چیزوں کی تفصیل معلوم ہوئی ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ اہم معاملہ ہے، ذبیحہ اہم معاملہ ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک لقمہ حرام اگر انسان کے وجود میں چلا گیا 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہے۔ تو جب مال بھی حلال ہے، پیسہ بھی حلال ہے، جانور بکرا بھی حلال ہے، لیکن ذبح کے وقت اللہ کا نام ہی نہیں لیا یا کسی اور کا نام لے لیا، سب کچھ حلال ہونے کے باوجود حرام ہو گیا، جو کھانا ہی جائز نہیں ہو گیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جن جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ان کو نہ کھاؤ۔
تو فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا، یہ تو اسلامی ملک ہے دوستو، آپ کو اتنی پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں، پھر بھی لوگ بسم اللہ اللہ اکبر واللہ اکبر واللہ اکبر زور لگا کے پڑھتے ہیں، سارے سن لیں کہ بسم اللہ پڑھی ہے صبح کرنے والا بندہ۔ بعض ملکوں میں سفر کرنے کے بعد آپ کو اپنے اسلامی پاکستانی ملک کی قدر کا احساس ہوگا، ڈھونڈتے رہو گے حلال چیز کہاں سے ملے، کیسے ذبح ہو، کیا چیز ہو۔ کب تک سادے پانی میں ابلے ہوئے چاول کھاتے رہو گے؟ بہت مشکل ہے، اپنے ملک کی قدر ہوتی ہے تو ذبح کرنے والا اللہ کا نام لے، اللہ کے لیے ذبح ہے، اللہ کا مال ہے، اللہ کے نام پر ہے۔ تو ان صلاتی و نسکی، میری نماز ہو یا قربانی ہو، قربانی عید کی ہو یا ویسے اللہ کے نام پہ جانور دیتا ہے، صدقہ ہے، کوئی نظر مانی ہو، کوئی منت ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ التحیات للہ، ہر روز یہ نماز پڑھنے والا شخص یہ اعلان کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، میری قولی عبادت زبان سے ذکر اذکار، میری فعلی عبادت نماز سے ہو یا روزے سے ہو، حج سے ہو وغیرہ، مالی عبادت زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، قربانی ہو، سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ عبادت نام کی چیز اللہ ہی کے لیے۔ مشرکین مکہ اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر وغیرہ نظر کرتے، وقف کرتے، چھوڑ دیتے، تو یعنی غیر اللہ کے نام پر منت مانی جاتی تھی، جانور دیے جاتے تھے، جس کو قرآن مجید نے سورہ مائدہ 101 نمبر آیت، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ بحیرہ، صائبہ، سام، وسیلہ، یہ سب طریقے ناجائز ہیں۔ بحیرہ یہ مادہ اونٹنی کے دودھ کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے مشرکین مکہ۔ وسیلہ، تکڑے سے اونٹ کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، وسیلہ سین سے۔ حام، ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبۃ، صائبہ نر اونٹ کو، ولا وسیلہ صاد سے، جو اونٹنی ہمیشہ مادہ بچی پیدا کرتی تھی، وہ 5-7 بچیاں پیدا کرنے کے بعد اس کو بھی بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے۔ اور ایسی ہی کچھ نر اونٹ کے بارے میں بھی یہی بات تھی کہ ایک خاص مدت کے بعد اس کو بھی بتوں کے نام پر۔ تو قرآن نے اس کی تردید کی کہ ان نسائے نبی اپنا تعارف کرا دیجئے کہ میری نماز یا میری قربانی، جانور اللہ کے نام پہ، سب کچھ اللہ کے نام پر ہے، بتوں کے، غیر اللہ کے نام پر نہیں۔ ہاں کوئی بندہ کسی مردے کو، میت کو ثواب پہنچانا چاہے تو اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، اس کا گوشت بنائے اور دعا کرے کہ اللہ اس جانور کو قبول فرما، اور میں فلانے اپنے میت، اپنے بزرگ کے لیے سارے ثواب کے طور پر یہ گوشت غربا میں تقسیم کر رہا ہوں۔ یہ اصال ثواب کرنے کا طریقہ ہے۔ نام تو ذبح ہوگا، جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوگا، اس کا ثواب جس کو دینا چاہے۔ جیسے کوئی شخص کسی کے لیے نفل پڑھنا چاہے تو یوں نہیں ہوتا، نفل تو 2 رکعت پڑھے گا اپنے لیے، آخر میں دعا کرے گا یا اللہ ان 2 نفلوں کا ثواب میرے فلاں کو پہنچا دے۔ یہی بات ہے، اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے گا، اس کا گوشت جب تقسیم کرنے لگے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ پاک اس کو قبول فرما، آپ کے نام پہ ذبح کیا، میں فلانے اپنے میت کے لیے یہ سارے ثواب کر رہا ہوں اور غربا میں تقسیم کر دے۔ یہی بات تمام چیزیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا جینا، میرا مرنا اور میری نماز، میری قربانی سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام لیتا جا، اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام لیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا۔ توحید اتنی بڑی دولت ہے دوستو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ نیکی میں ہیں، آپ کے دل میں اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، ایمان ہے، آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ نیکی میں ہیں،
توحید اتنی بڑی دولت ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ توحید سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور شرک پھر اس کے مقابلے میں ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوستو یہ بات کہ عبادت نام کی جو چیز ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ دوسری ایک اہم بات، اسلام کے ہر اجتماعی عبادت کے کام میں، اسلام کے ہر اجتماعی عبادت کے کام میں امت مسلمہ کو ہمدردی اور اخوت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اسلام کے ہر اجتماعی عبادت کے جو امور ہیں ان میں دو پہلو اسلام کی نظر میں ہیں۔ ایک مسلمانوں کی اپنی اجتماعیت، محبت و الفت، ہمدردی، اور دوسرے کا خیال، دردی اور خیر خواہی، یہ دوسرے کا خیال ہے۔ اب دیکھو زکوٰۃ بھی عبادت ہے، فطرانہ بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، نماز عبادت، یہ ارکان اسلام ہے۔ نماز کو اجتماعی شکل میں، نماز با جماعت میں واجب قرار دیا، نماز اللہ کے لیے ہے، لیکن ساتھ دوسرے ساتھیوں کا خیال کیا جا رہا ہے۔ پوچھا جا رہا ہے آج فلاں ساتھی نہیں نماز میں آئے، کیا وجہ ہوئی؟ اس کی کوئی بیماری پریشانی کا علم ہو تو دوسرے ساتھی کو چاہیے کہ اس کا خیال کرے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایمان کی علامت یہ ہے کہ کوئی مسلمان دنیا کے کسی کونے میں پریشان ہو تو اس کونے میں رہنے والے مسلمان اس کی پریشانی کو دور کرنے کی فکر میں لگ جائے، یہ ایمان اور اسلام کی علامت ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ جب نماز با جماعت کا اہتمام ہوگا، کوئی ساتھی نہیں آئیں گے تو اس سے پوچھا جائے گا وہ کیوں نہیں آ رہے، بیمار ہیں، کیا پریشانی ہے، سفر پر گئے۔ اسلام کے ہر اجتماعی عبادت کے کاموں میں عبادت تو ہے لیکن دوسرے کا بھی خیال کیجیے، یہی زکوٰۃ کی بات ہے، دوسرے کا عبادت ہے، زکوٰۃ رکن اسلام ہے، اور اپنے بھائیوں کا خیال کرنا ہے۔ یہی بات قربانی میں ہے کہ اس میں غریب کا خیال ہے، ہمدردی ہو گئی، خیر خواہی ہو گئی وغیرہ، لیکن ساتھ امت مسلمہ کو اخوت کا درس دیا جا رہا ہے۔ ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت کے وقت میں دل افگار ہوتے، سب ایک ایک باہم، ایک ایک کے باہم مددگار ہوتے، جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم۔ ہر عبادت میں دوستو اسلام پیغام کیا دیتا ہے؟ تم ایک ہو۔ دیکھو بڑے جانور میں 7 حصے رکھ دیے، اب وہ اسی گلی والا بھی 1-2 ہو جائیں گے، کوئی دوسری گلی والے 1-2 ہو جائیں گے، ماشاءاللہ سارے جمع ہو جائیں گے۔ اب دعا ہو رہی ہے، اپنا جانور دیکھ رہے ہیں۔ تو اسلام تو نسل سے بات نہیں کرتا، رنگ روغن سے بات نہیں کرتا، اسلام تو لسانیت کی بات نہیں کرتا، قوم کی بات نہیں کرتا۔ اسلام تو ایک ہی قوم لے کے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم الشان خطبہ جو محسن اعظم کہلایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ محسن اعظم ہیں، دنیا کے انسانیت کے محسن اعظم قرار پائے۔ آپ کا حجۃ الوداع کا خطبہ، آپ نے اس میں ساری باتیں عبادات، معاملات وغیرہ کے علاج سے معاشرت کی بتائیں، کمزور لوگوں کی بتائیں، عورتوں پر زیادتی نہ کرو، غلاموں پر نہ کرو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو، اور ساتھ امت مسلمہ کو وحدت کی دعوت دی کہ میں کالے گورے کا فرق کرنے نہیں آیا، میں غریب اور امیر کا فرق کرنے نہیں آیا، تم سب ایک ہو۔ ایک علامہ کیا کہتا ہے؟ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک۔ علامہ مرحوم کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی ہے
منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے تم مسلمان بھی ایک۔ اللہ کا نظام ہے کہ ہر اجتماعی عبادت میں مسلمانوں کو وحدت کی تعلیم دی ہے۔ یہاں پر سوچ لیں کہ 4 جانور ہیں، بڑے جانور ہیں، 7 بندے شریک کرا دیے، کوئی ادھر سے آئے گا، کوئی ادھر سے آئے گا، کوئی ادھر سے آئے گا، سارے ماشاءاللہ مسلمان ہیں، ایک ہے نا جی، ہمارا قبیلہ ایک ہے، ہماری رشتہ داری ایک ہے، ہم غیر نہیں ہیں، ہم ایک ہیں۔ تو اس لیے زبان کی بات نہیں، کالے گورے کی بات نہیں، لسانیت کی بات نہیں، وہ وطنیت کی بات نہیں، تم ایک ہو۔ خود جو سست ہو کے بیٹھ گئے ہو اپنے خاص، جیسے مینڈک چھوٹے سے حوض میں تیر کر خوش ہو جاتا ہے کہ میرا یہی علاقہ ہے، تم خود ہی یوں اپنے احاطے میں چپ ہو کے بیٹھ گئے ہو۔ ایسا نہیں تھا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم میں ہم وطن نیم، سارا جہاں ہمارا۔ کیوں انڈیا تم پر ہر روز بمباریاں کرتا ہے؟ دوسرے دشمن تمہارے بارے میں غلط فکریں اور غلط جملے کستے ہیں، اس لیے کہ جہاد چھوڑ بیٹھے ہو نا۔ جو نبی کی صفت ہے، میں جہاد والا پیغمبر ہوں۔ بھائی تبوک کہاں، روم کہاں؟ جنہوں نے روم اور فارس والوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا یہ نیا مذہب لے کے آئے مدینہ والے، ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، تاجر آئے تھے مدینہ میں تجارت کرنے، انہوں نے باتیں بتائیں کہ یہ باتیں کر رہے ہیں روم اور فارس والے۔ آپ نے فرمایا جمع ہو جاؤ، ہم تو اس طرح کی چیز کا پیغام لے کے نہیں جو ہمیں اپنے علاقوں میں نہیں رہنے دیتے، ہم ان کو جواب وہاں جا کے دیں گے۔ ایسے ہی ہوا، پھر میدان میں نہیں اترے، نہیں ہے روم اور فارس والے، جو غزوہ تبوک کی بات کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے دوستو، اسلام اجتماعیت کا درس دیتا ہے، تم ایک ہو۔ تو ہر عبادت میں آپ غور کریں تو اس میں یکسانیت ہے۔ جس طریقے سے ملک کے اندر طبقات میں اسلام کو تقسیم کر دیا گیا، اور یہ چالیں ہیں بہت بڑی، ایک محلے میں رہنے والے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اختلاف رکھتے ہیں، ہم نظریہ ہمارا ایک ہے، ہمارا قرآن حدیث ایک ہے، ہمارا ایک نظریہ ہے۔ یہی بات دوستو عالمی سطح پہ نقصان دہ ہے، یہی بات عالمی سطح پہ نقصان دہ ہے۔ عالم اسلام ایک ہے، ہاں عرب ہو عجم ہو، جو بھی زبان بیلتا ہو، سب مسلمان عالم اسلام، تمام اسلامی حکمران، تمام اسلامی ریاستیں آپس میں متفق و اتحاد کے ساتھ ہوتی تو کوئی دشمن ان کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھتا۔ اسلام تو ہر وقت اجتماعیت کے درس دیتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ایک رسی ہے یہ، اس کو سارے پکڑو، اختلاف نہیں ہوگا، اتحاد ہوگا، اور وہ قرآن ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، بِقُرْآنِ اللَّهِ، بِسُنَّتِ رسول اللہ، بِشریعت اللہ۔ یہ ہے اجتماعیت۔ جب قرآن و حدیث تمہارا ایک ہے، پیغمبر ایک ہے، تو اللہ کے نبی ایک ہے، قبلہ ایک ہے، سارے لوگ مسلمان بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر تفریق کیا؟ دوستو ہمیں لسانیت پہ لڑایا گیا، کسی نے کیا نعرہ لگایا، کسی نے کیا نعرہ لگایا۔ ایک چھوٹے سے ملک میں ہزاروں طبقے اور جماعتیں بنا دی گئیں، کسی نے اپنی قوم کے نام پہ جماعت بنائی،
کسی نے کسی اور لیول پہ جماعت بنائی اور اس مسلم کو تقسیم کیا، اس کی طاقت کو کمزور کیا، توڑ دیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں اختلاف نہ کرو، نظریات کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ تمہارا نظریہ ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہاری حدیث ایک ہے، تمہارا پیغمبر ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، تم ایک خاندان کے ہو، ایک پیغمبر کے ماننے والے ہو، پھر آپس میں لڑتے ہو۔ تمہاری طاقت دشمن کے خلاف استعمال نہیں ہوتی، جہاد کا نام لے کے ڈرتے ہو اور ایک چھوٹے سے ملک میں مسلمانوں کو تقسیم کر کے لسانیت پر یا کسی اور طبقے پر آپس میں لڑاتے ہو۔ یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک زمانہ آئے گا، فتن کا زمانہ آئے گا، فتن کا زمانہ آئے گا، قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور قاتل تو جہنم میں جائے گا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قاتل جہنم میں جائے گا، اس نے ظلم کیا، مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ فرمایا مقتول کا بھی یہی نظریہ تھا کہ میرا جب بس چلے تو میں قتل کروں گا۔ یہ مسلمان آپس میں لڑ رہے، کیوں لڑ رہے؟ یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سے دور ہیں، اسلام سے دور ہے، اپنے پیغمبر کی تعلیمات سے دور ہیں، جس پیغمبر نے اخوت کا، ہمدردی کا، آپس میں ایک ہونے کا درس دیا۔ مدینہ طیبہ والے اویس و خزرج جو اصل یہ یمن کے قبیلے کے ہیں، یہ اویس و خزرج، مدینہ میں دو طرح کی قومیں آباد تھی، ایک اوس اور خزرج، یہ عرب قبیلے ہیں، اور ایک بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ یہود کے قبیلہ ہیں۔ یہ یہود کے قبیلہ یہ شام سے اپنے بادشاہ کے ظلم سے بچتے ہوئے مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے تھے۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر یہود کے قبیلہ، اور اوس اور خزرج یہ عرب قبیلہ ہیں، یہ یمن سے ہجرت کر کے کچھ علامات پڑھ کے جیسے وہ جیسے یہ مدینہ طیبہ میں آ کے آباد ہو گئے۔ عرب اصل یمن ہے دوستو، عرب اصل یمن ہے، اور یمن کے لیے ہی آپ کی بہت دعا ہے، الحکمت من الیمن الایمان من الیمن۔ اوس اور خزرج نے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آنکھوں کی پلکیں بچھائی، بار بار آ کے منا میں ملتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے، بار بار اوس اور خزرج یہ عرب قبائل، یہ یمنی ہیں، مدینہ میں آباد تھے، بار بار ملتے رہے، حضور آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں، آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں، دل جان ہر چیز قربان کر دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ مدینہ طیبہ میں آئے، لڑائی اوس اور خزرج میں 40 سال سے جاری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے ان کو اخوت کا، ہمدردی کا، آپس میں اتحاد کا درس دیا۔ جو ایک دوسرے کے سر لینے کے فکر میں پھرتے تھے، ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی برکت سے۔ تو فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری قوت کمزور ہو جائے گی، طاقت ٹوٹ جائے گی، تم دشمن کے اعلی کار بنے ہوئے ہو، جیسے ہم اس وقت بنے ہوئے ہیں دوستو، دشمن کے اعلی کار بن کے مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، دشمن ہنستا ہے دور، تماشے دیکھتا ہے، ہم نقصان کس کو پہنچا رہے ہیں؟ اس کو نہیں، اس کی بات مان کے جو اپنے ملک میں انتشار کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ اس کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس کو کیا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ دشمن کے اعلی کار کیوں بنے ہیں اعلی کار؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا، اسلامی تعلیم کو مضبوطی سے نہیں پکڑا کہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، کیا دعوت دیتا ہے اسلام، آپس میں ہمدردی کا، خیر خواہی کا۔ اب یہاں پر قربانی کی جو بات کر رہا ہوں کہ 7 حصے ایک میں رکھے، ہے اللہ کے لیے۔ بھائی کسی کا گوشت کھانے کا ارادہ نہ ہو،
اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ جو 7 اس سے بڑے جانور میں تول کر تقسیم اس لیے کرنے کا حکم ہے کہ کسی ساتھی کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ ادھر زیادہ گوشت چلا گیا ادھر کم۔ یہ بات ممکن ہے، آ سکتی ہے، لیکن ذبح کرتے وقت، جانور کے پیسے جمع کرتے وقت ذرہ برابر گوشت کھانے کی نیت نہ ہو۔ یہ دیکھو دوستو، یہ بڑا نازک موڑ ہے۔ آپ ذرا غور کریں نا کہ پہلی شریعتوں میں تو قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، آسمانی بجلی آتی تھی جلا کے چلی جاتی تھی۔ یہاں پر گوشت کھانا حلال طیب قرار دے دیا، گوشت کھانا قربانی کا حلال طیب قرار دے دیا۔ اچھا، اب ساتھ ہی فرمایا کہ گوشت کھانے کی نیت سے قربانی نہیں کرنی۔ یہ ہے خودی اور تکبر میں فرق۔ کسی صوفی کی مجلس میں بیٹھو گے نا، کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو گے تو خودی اور تکبر میں فرق آئے گا۔ یہ کتنا نازک پہلو ہے۔ حکم ہے گوشت تمہارے لیے حلال طیب ہے، کھاؤ۔ اور حدیث میں کیا فرمایا؟ لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وماء، رواہ ابو داؤد۔ یہ ان 3 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، اور روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ 10، 11، 12 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ لا تصوموا فی هذه الايام فإنها ایام اکل وشرب وماء، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے مہمانی کے دن ہے، تمہاری مہمانی کی جا رہی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، رکھو گے گنہگار ہو جاؤ گے۔ اچھا، ادھر تو حلال طیب مہمانی کی جا رہی ہے، اور ادھر کہ ذرہ برابر بھی قربانی کر رہے ہو، گوشت کھانے کی نیت ہے تو قربانی ہی نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہے دوستو۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے یہ باریک فرق انسان سمجھتا ہے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے قربانی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ اس کو کھانا تمہارے لیے طیب ہے، اس لیے کھا رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے نا کہ ہر کوئی بچے سے پیار کرتا ہے، بچے اچھے لگتے ہیں، لیکن ایک خواہش بھی پیدا ہوتی ہے، بچہ اپنا اچھا لگتا ہے، دوسرے کا بچہ بھی اچھا لگتا ہے۔ بچے سارے معصوم ہوتے ہیں اس لیے اچھے لگتے ہیں۔ ایک دل میں خواہش بھی پیدا ہوتی ہے بچے کے ساتھ پیار کرنے کی۔ اب فوراً اٹھایا اور پیار کر لیا، خواہش کی تکمیل ہو گئی، گناہ نہیں ہے، خواہش جائز تھی، خواہش کی تکمیل ہو گئی، ثواب نہیں ہے۔ یہ بچہ اٹھایا اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لایا کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے تھے، اس لیے بچوں سے پیار کر رہا۔ اب یہ پیار اور ہو گیا، وہ پیار اور ہو گیا۔ ابراہیم آپ کے بیٹے رضی اللہ عنہ دنیا چھوڑ رہے ہیں، ساتھی نے آپ کے بتایا کہ حضور آپ کا بچہ ابراہیم بہت بیمار ہے اور لگتا ہے دنیا چھوڑ رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ واقعتاً روح نکل رہی تھی۔ فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے میرے لختے جگر تیری جدائی پہ تیرا والد غمگین ہے، اے میرے لختے جگر تیرا والد تیری جدائی پہ غمگین ہے، اور آنکھوں سے پانی جاری ہو گیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ عرض کیا اللہ کے رسول، آپ امام الانبیاء، آپ خاتم الانبیاء، آپ سید کونین ہیں، آپ کے آنسو دیکھنے سمجھ میں نہیں آئے، آپ کے آنسو بہتے ہوئے سمجھ میں نہیں آئے، آپ اپنے بیٹے کے غم میں کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا عبد الرحمن، میری شریعت میں گریبان پھاڑنے کی اجازت نہیں، گلے شکوے کی اجازت نہیں، لیکن یہ میت کا حق ہے جو میرا دل درد بھرا آنکھوں کی صورت میں اپنی ترجمانی کر رہا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، آنسو بہ جائیں، کوئی حرج نہیں، یہ میت کا حق ہے، لیکن شریعت کی حدود میں ہو، شریعت کی حدود میں۔ اب بچے سے کوئی پیار کر رہا ہے، خواہش ہوئی کر لیا، جائز ہے، لیکن یہیں پر آ کے رک جانا ہے،
بچے کو اٹھا کے رک گیا اور کہا اس لیے پیار کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ثواب مل گیا ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، عبادت نام کی چیز اللہ ہی کے لیے ہے، اور ان اجتماعی عبادتوں میں اسلام کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہمیں ایک ہو کر رہنے کا درس دیتا ہے، ایک ہو کر رہنے کا۔ بتانے رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ یہ نسل، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، تمہارا نسب نامہ تمہارا رب بیان کر رہا ہے، تمہارا شجر نسب تمہارا رب بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تم ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا یہ پھیلاؤ، یہ انسانیت کیا، یہ ریل، یہ ازدحام، یہ لشکر، یہ اتنا بڑا انسانیت کا رش جو نظر آ رہا ہے، تم ایک آدم اور اس کی بیگم حوا کی نسل میں سے ہو۔ ان اکرمکم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لیکن ہم نے اس ایک شجرہ طیبہ کی شاخیں بنائی، تمہارے قبیلے بنا دیے، اس لیے نہیں کہ تم جدا جدا ہو، اس لیے قبیلے بنائے کہ پہچان میں آسانی ہو جائے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہاری شاخیں بنائی، قبیلے بنائے اس لیے کہ پہچاننے میں آسان ہو، پہچان آسان ہو، ورنہ حقیقت میں تم ایک ہو۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کہا ماننے میں ہے وہ متقی ہے، وہ ہمیں محبوب ہے۔ جو متقی ہو گیا وہ ہمارا دوست بن گیا، ہم اس کے دوست بن گئے، وہ وفادار ہو گیا، ہم بھی اپنی وعدہ خلافی نہیں کریں گے، اعلان کریں گے نحن اولیاؤکم، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ تم متقی بن گئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے کہاں ماننے والے متقی ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے بن گئے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ہمدرد اور خیر خواہ بن گئے، شریعت کی بات کو سر بچشم قبول کرنے والے بن گئے، تو پھر تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دوستی نبھائیں گے تمہیں دنیا میں بھی اپنا دوست بنا کر، ہم دوستی نبھائیں گے آخرت میں بھی۔ لوگ حساب و کتاب کے لیے لائنوں پہ لگے ہوں گے، لوگ حساب و کتاب کے لیے لائنوں پہ لگے ہوں گے، اعلان ہوگا یہ اللہ کے نیک بندوں کا گروہ ہے، تہجد گزاروں کا گروہ ہے، انہیں بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دوستی نبھائی جا رہی ہے، لیکن اللہ کی دوستی کے لیے دوستو دیکھو شرط کیا رکھی اللہ نے جو ہر کوئی ادا کر سکتا ہے۔ دیکھو دنیا میں نا دوستی کوئی نہیں کرتا جب تک آپ کے پاس کوئی پیسہ میسا نہیں، کوئی نہیں دوستی کرتا۔ ہمیں خود معلوم ہے، یہ ڈاکٹر فیض صاحب بیٹھے ہیں، سلام ہی کوئی نہیں کرتا تھا، کسی کو سلام کرو جواب کوئی نہیں دیتا تھا کہ مولوی صاحب مسجد کے لیے چندہ مانگے گا۔ 92 کی بات کر رہا ہوں، 92 کی۔
ہاں جب مولوی صاحب کے بھی کپڑے صاف ستھرے ہو گئے نا جب، تو دنیا نے بھی سلام کرنا شروع کر دیا۔ اب لوگ بھی سلام کرتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ سلام کرتے ہیں۔ سلام تو وہ تھا نا جو غربت کا تھا۔ دوستو دنیا کی دوستی اس طرح ہوتی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ بعض بندے اچھے ہیں، اچھی دوستی کرتے ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور بلکہ مسجد مدرسے کے علاوہ میری ذاتی خدمت میں کیا لوگ ہیں یار، کہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ کوئی ساتھی دستخط کر کے چیک پر رقم لکھتے نہیں ہیں، مولوی صاحب جو ضرورت ہی ہے آپ کے آپ خود لے لینا، لیکن یہ مولوی صاحب بھی کسی کی جوتے سیدھے کر کے یہاں تک پہنچائے، کسی کی جوتے سیدھے کر کے یہاں تک پہنچائے۔ وہ دستخط شدہ چیک جس میں اس نے پیسے نہیں لکھے، میں بھی اس کو مہینے بعد 15 دن بعد واپس کر دیتا ہوں کہ الحمدللہ میری ضرورت اس کے بغیر ہی پوری ہوگی۔ بے شک ماشاءاللہ ساتھی اچھے ہیں، بہت پیار محبت کرتے ہیں، لیکن ایک عام روٹین کی بات کر رہا ہوں۔ غریب کے ساتھ دوستی کو نہیں کرتا، امیر کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، اور جب بندہ غریب ہو جائے تو دوستی میں بے وفائی ہو جاتی ہے۔ پہلے امیر تھا نا دوستی تھی، غریب ہو گیا، اللہ کا نظام ہے تلک الایام نداولها بین الناس، پھر دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات کی دوستی کی شرط بتا رہا ہوں، بات ختم کرتے ہیں۔ اس دوستی کے لیے خوبصورت ہونا، پہلوان ہونا، مالدار ہونا، فلانے قبیلے کا ہونا، عرب ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں۔ اللہ کی دوستی کے لیے صدق دل سے ندامت کے 2 قطرے آنسوؤں سے بہانے دوستی مل جاتی ہے۔ رات کی تنہائی، دوستو دعا ہوتی تنہائی کی ہے، دعا ہوتی تنہائی کی ہے۔ ہاں جہاں آپ ہو وہاں اس تاریک کمرے میں آپ کا رب ہو، ہاں دعا ہوتی ہی تنہائی کی ہے۔ جب آپ رب سے مانگیں گے تنہائی میں دعا، آپ کو خود آپ کا ایمان دستک دے گا، دستک دے گا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، او بندے پوری ہو گئی تیری بات، پوری ہو گئی تیری بات، دعا قبول ہو گئی۔ تو بات یہ ہے دوستو، اللہ کے ساتھ دوستی میں مشکل نہیں ہے، آسانی ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے سخت جو انسان پوری نہ کر سکے، ہیں؟ وفاداری کرو، 2 رکعت نفل توبہ پڑھو، تنہائی میں ہو جہاں تمہارا رب ہو، آنکھوں سے 2 قطرے آنسوؤں کے بہا دو، وہ رب راضی ہو جائے گا، تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، اور یہ دوستی ایسی کام آئے گی، یہ دوستی دنیا میں بھی کامیاب کرا دے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا